الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، میں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جنت کے بارے میں بتاؤں گا۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ ایسی جنت ہے کہ اس کے محلوں کے نیچے، اس کے کھیتوں کے نیچے، اس کے باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جس باغ کے نیچے نہر بہہ رہی ہو وہ کبھی ویران نہیں ہوتا، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، وہ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جنت کے جو باغ ہیں، جنت کے جو محل ہیں، جنت جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، متقیوں کے لیے خاص طور پہ، اور انبیاء کرام کے لیے خاص طور پہ بنائی ہے، یہ ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، انسانوں میں سے کسی آدمی نے اس کو دیکھا نہیں ہے ابھی تک صحیح طریقے سے، اور نہ کسی کان نے اس کی آوازیں سنی ہیں، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا گمان بھی گزر سکتا ہے، یعنی اس کو نہیں، وہ شعور نہیں حاصل ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب نعمتیں تیار کی ہیں، پوری طرح اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جہنم کا بھی اور جنت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وما ادراک، تم لوگوں کو اگر بہت بھی بتا دیا جائے پھر بھی تم لوگوں کو اس کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ جنت تیار کی بھی ہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں، وہ غلمان ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پیارے بچے، وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے، ان کے پاس آئیں گے جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حوریں تیار کی ہوئی ہیں، جنتیوں کی بیویاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی حوروں سے میں ان کا نکاح کر دوں گا، کنواریاں، اپنے شوہروں کی پیاریاں۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ کھانے پینے میں صبح شام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھانا تیار ہوگا ان کے لیے، اس کے علاوہ جو ان کا دل چاہے گا وہ کھائیں گے۔ اگر پھل فروٹ کو دل چاہے گا تو وہ ٹہنیاں اور گچھے اور پھل خود بخود ان کے سامنے آ جائیں گے، وہ اگر ان کا دل چاہے گا تو کھا لیں گے، نہیں دل چاہے گا تو وہ ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں پر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کئی ہم لوگوں کو دنیا میں بھی دی گئی ہیں، یعنی یہ پھل فروٹ، یہ میوے جو ہیں، یہ جب دیے جائیں گے جنتیوں کو تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم لوگوں کو دنیا میں بھی دیے گئے تھے، لیکن ان کے رنگ، ان کا مزہ ان جیسا نہیں ہوگا۔ وہ شکل میں ایسے نظر آئیں گے کہ انگور ہیں، کیلے ہیں، انار ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتا ہے، لیکن ان کا مزہ ایسا نہیں ہوگا، ان کے رنگ ایسے نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خاص تیار کیے ہوئے جنتیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جنت کے جو محل ہوں گے وہ موتی کے اندر بھی محل ہوگا، ایک موتی کے اندر پورا محل، اور کئی محلوں کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کہ اس کی جو اینٹیں ہوں گی وہ یاقوت اور مرجان کی ہوں گی، ایسے پتھر ہوں گے یہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں دنیا میں، اور اس کا جو گارا سیمنٹ لگائیں گے وہ مشک کا لگائیں گے، اس میں خوشبو والا، ہمیشہ خوشبو آتی رہے گی، اور جو گھاس ہوگا اس کا وہ زعفران کا ہوگا، جو تولے کے حساب سے ملتا ہے اور بہت مہنگا ملتا ہے دنیا میں، وہاں پر بچھا ہوگا گھاس ہر طرف۔ آپ دیکھیں وہاں پر دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں ہوں گی جو جنت الفردوس سے نکلیں گی، اوپر والی جنت، سب سے اوپر والی جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اس میں سب سے اوپر والی جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش جنت الفردوس کی چھت ہے، اس کے نیچے ایک جنت ہے، اور سب سے اونچی جنت، سب سے اوپر والی جنت ہے، اور تمام جنت کی نہریں وہیں سے نکلیں گی، اور پھر باقی جنتی اس میں سے تھوڑی تھوڑی سی اپنے اپنے لیے نہر نکال لیں گے، جو مین مرکز ہے وہ وہاں سے ہوگا۔ تو اس لیے جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اور جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہاں انسان کو گرمی سردی نہیں لگے گی، ایک ہی موسم ہوگا، نارمل، معتدل، پیشاب پاخانہ، کوئی گندگی نہیں ہوگی وہاں پر، کوئی بدبو نہیں ہوگی وہاں پر، کوئی گندی بات، گالی گلوچ، کوئی بکواس نہیں سنے گا انسان وہاں پر، یہ مچھر مکھیاں، یہ گند بلا، یہ نہیں ہوگا وہاں پر، کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی وہاں پر، انسان کوئی گندی بات نہیں سنے گا، کبھی تنگ نہیں ہوگا، اس کا دل اکتائے گا نہیں، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہے گا۔ ایسی جنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے علاوہ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، چہروں کے بازار ہوں گے، انسان جیسا چاہے گا اس کا چہرہ بن جائے گا، ویسا بن جائے گا، جو انسان کرنا چاہے گا وہ کرے گا۔ ایک مدینہ کے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھیتی باڑی ہوئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جو تمہارا دل چاہے گا کرو، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ تو اسی طرح جو انسان کا دل چاہے گا وہ کرے گا، وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمسائے ہیں یہ بڑے نیک پاک لوگ ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے لیے سب کچھ کیا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، پھر یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ دے کے اور پوچھے گا جنتیوں سے کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں سب کچھ دیا، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا ہے، جنت میں داخل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، ایک اور نعمت ہے۔ پھر سب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس میں بہت عرصہ گزر جائے گا، لوگوں کا دل نہیں بھرے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھ دیکھ کر۔ جنت بھی بھول جائیں گے، حوریں بھول جائیں گے، سب کچھ محل اپنے بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ایسے محو ہو جائیں گے۔ اتنا خوبصورت ہے ہمارا پروردگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو اگر بادل نہ ہو اس میں کچھ مشکل ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے، جیسے اب چاند کو دیکھ رہے ہو، 14ویں کے چاند کو۔ یہ مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یعنی اللہ کو دیکھیں گے ہم لوگ، لیکن وہ آنکھیں دوسری ہوں گی، ان آنکھوں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر اللہ تعالیٰ سلام بھی کہے گا، سلام قول من رب الرحیم، اس مہربان ذات کی طرف سے سلام کہا جائے گا جنتیوں کو۔ فرشتے تو ہر وقت آ کے سلام کیا کریں گے، اور آپس میں جو جنتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سلام 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 کریں گے، اور بڑے بڑے اونچے اونچے تخت ہوں گے، ان پہ بیٹھے ہوں گے کو تکیے لگا کے،
بڑی نفیس قسم کی مسندیں بچھی ہوں گی، قالین بچھے ہوں گے، اور سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اور چاندی بھی زبردست قسم کی جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائی ہوگی، ان کے برتنوں میں وہ کھانے کھائیں گے، پانی پئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ حرام کیے مومنوں کے لیے کہ جنت میں اس کو ملیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جنت کیسی چیز ہے، یہ بڑی مہنگی چیز ہے۔ اس کی ایک بالش زمین اس دنیا، اس کائنات سے زیادہ بڑھ کے ہے اور مہنگی ہے۔ اور فرشتوں نے ایک دفعہ کہا کہ یا اللہ، یہ دنیا تو نے انسانوں کو دی ہے، جنوں کو دی ہے، جنت ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ جنت بھی اس کے لیے بنائی ہے۔ جن اور انسان جنت میں جائیں گے، جو مسلمان جن ہوں گے، جو متقی جن ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنات کو بھی لے کے جائے گا اس جنت میں، جیسے پہلے ابلیس بھی جن میں سے تھا، اس کو رکھا، اس نے تکبر کیا۔ یہ عاجز لوگ، غریب لوگ جنت میں جائیں گے زیادہ تر، تکبر والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تکبر جنت والوں کی جگہ نہیں ہے، عاجز لوگوں کی جگہ ہے۔ صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام کے اور اللہ کے ولی اور سچے لوگ، اچھے لوگ، یہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ روک لے گا۔ ان کے جو دلوں میں کینہ بغض ہوگا، یا ایک دوسرے کے متعلق کوئی حسد ہوگی، یا ایک دوسرے کو قتل کیا ہوگا اور بعد میں مسلمان ہو کے وہ بھی جنت میں جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی جتنی برائی ہے دل میں، وہ سب صاف کر دے گا۔ اس کے بعد ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ جو جہنمیوں کو بھی جو جنت سے لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ، جو جہنمی ہوں گے، جو جہنم میں پہلے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا، جنت میں لے کے جایا جائے گا، ان کو بھی نہلایا جائے گا، پاک صاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی سزائیں بھگت کے اور جنت میں جائیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کسی گندے، کسی مشرک، کافر، منافق کو، فاسقوں، فاجروں کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ۔ مومن، مسلمان، جو صحیح مسلمان ہوں گے، جو دل سے ایمان لائے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، متقی پرہیزگار، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، اس کی دعائیں کرو، اللہ سے مانگو جنت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا رزق اور جس چیز کا وعدہ ہے وہ آسمان میں ہے، وہ جنت۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 7 دفعہ جنت مانگتا ہے اللہ سے، جنت سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر، اور جو 7 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم میں مت داخل کرنا۔ تو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے جنت بنائی ہے، اور وہ اعمال بھی کرو، اللہ کو راضی کرو، جیسے پہلے لوگوں نے راضی کیا اللہ کو، صحابہ کرام نے راضی کیا۔ تو میرے بھائی، قرآن و حدیث کو پکڑ لو تو انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کسی اور فقہ پر اور اس پر عمل کرو گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے، پھر اللہ اور رسول کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اللہ رسول کی بات ہے، اور یہ فقہ جو ہے لوگوں نے بنائی ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے قرآن و حدیث ہے، جو قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ خالی اہل حدیث کہنے سے بھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نہ ہی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے خالی جنت میں جائے گا۔ وہ اعمال کرو جو جنتی لوگوں کے تھے، جو صحابہ کرام نے کیے، وہ سے ایسا ایمان لاؤ، ایسے اعمال کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جنت میں لے کے جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر، وعاقبۃ للمتقین۔